نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز حاضرین، ایک حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دین تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک عقیدوں کے درست ہونے کا، دوسرے اعمال کے صحیح ہونے کا، اور تیسرے اخلاق کے بہتر ہونے کا۔ اور یہ تین چیزیں مجموعہ ہے دین کا۔ اس لیے اگر عقیدے صحیح ہیں، اعمال صحیح نہیں ہیں، اخلاق صحیح نہیں ہے، تو دین کا ایک حصہ ہے۔ کسی کے پاس اخلاق اچھے ہیں لیکن عقیدے اچھے نہیں ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں، تو دین کا ایک حصہ ہے۔ کسی کے پاس عقیدے اچھے نہیں ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں، کچھ اعمال اچھے ہیں، تو دین کا ایک حصہ ہے۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک گاڑی ہو، ایک اس کی مشین اور انجن وغیرہ ہے، انجن ماچیشی، اور دوسرے اس کی باڈی، اور تیسرے اس کے پہیے۔ اب یہ تینوں کے مجموعے کا نام گاڑی ہے، سمجھیے آپ۔ تو آپ خالی ٹہرا رکھ لے کے میرے کہنے گاڑی ہے نہیں بول سکتے، خالی انجن رکھ لے کے میرے کہنے گاڑی ہے نہیں بول سکتے، خالی باڈی اور کھوکا رکھ لے کے میرے کہنے گاڑی ہے بول کے نہیں بول سکتے۔ کئی اجزاء سے مل کر ایک چیز بنتی ہے، پھر وہ کارآمد ہوتی ہے۔ ایسے ہی دین کئی اجزاء کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں گلاس ہے، پانی ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں پتی ہے، اور ایک آدمی کے ہاتھ میں لائٹر ہے۔ کوئی بھی نہیں بولتا امریکہ نے چائے ہے بول کے۔ چائے تو یہ تین چیزوں کے ملنے کا، مجموعے کا، پکنے کا نام ہے۔ ایک ایک جز کو پکڑ لے کے امریکہ نے چائے بول سکتے۔ کسی کے پاس ہینڈل ہے، کسی کے پاس پینڈل ہے، اور کسی کے پاس پہیے ہے، جی، کسی کے پاس چین ہے، کسی کے پاس سیٹ ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا پیس لے کے میں کہنے سائیکل ہے بول سکتا۔ سائیکل تو ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ بہت دنوں سے یہ بات سمجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں مختلف انداز سے، مگر سمجھ میں آ رہا نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے کو سمجھانے نہیں آ رہا، کہ میں وہ سوچ میں پڑ جاتا ہوں کبھی۔ میرے کو سمجھانے برابر نہیں آ رہا ہوں گا اصل میں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھ لیے، اس کا نام دین ہے؟ سال میں ایک مرتبہ 10 دنوں کے لیے اعتکاف کر لیے، کیا اس کا نام دین ہے؟ کبھی کبھار قرآن پاک کی تلاوت کر لیے، کیا اس کا نام دین ہے؟ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکال دی، کیا اس کا نام دین ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک وضع خطا اسلام کے مطابق بنا لیے، تو کیا اس کا نام دین ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیے، تو کیا اس کا نام دین ہے؟ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھ لیے، تو کیا اس کا نام دین ہے؟
یا سال میں 2 مرتبہ شب برات شب قدر کو مسجد کو آ گئے تو اس کا نام دین ہے، اس چیز کا نام دین ہے۔ دین نام ہے تمام عقیدوں کے صحیح ہونے کا، دین نام ہے تمام اعمال کے درست ہونے کا، اور دین نام ہے تمام اخلاق کے بہتر ہونے کا۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل امین آئے ایک اجنبی آدمی کی صورت میں، انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ حضور نے اعمال بتلائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ شہادت کا اقرار۔ پھر انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ایمانیات کی 7 لائنیں بتائیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے کہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زندگی ایسے گزارنا گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم تم اللہ کے سامنے۔ ہر عمل صحیح ہو جائے گا نا جب اللہ کے سامنے رہ کر کوئی کام کرو گے تو۔ خالی معمولی اماموں کے سامنے رہ وقت میں اتنے اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہوتا اس سے زیادہ تربیت یافتہ کوئی دوسرا آدمی نہیں دکھ رہا۔ کبھی مسجد میں آ گئے، کسی شیخ سے مل گئے، کسی عالم سے مل گئے، کسی امام سے ملے، کسی خطیب سے ملے، تو اس کے ساتھ میں ایسا اچھا رہتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے تربیت کے سانچے میں مکمل ڈھلا ہوا ہے، اس کی جانے کی دیر نہیں ہوتی۔ شروع کر دیتا اپنی حرکت۔ جو آدمی ایک معمولی سے دین پسند آدمی کے سامنے رہنے کی صورت میں سیدھا ہوتا ہو، جب اللہ کے بارے میں اسے یہ تصور ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس صورت میں کتنا سیدھا ہو جائے گا، کیسے اچھی اخلاق رہیں گے اس کے۔ تو یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ عام طور پر جمعہ میں میرے کو ذرا اطمینان سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا، دیر ہو جا رہی۔ آج دور تھا تو جلدی آ گئے، پہنچنے میں اور دیر ہو جائے گی کہیں۔ تو اس واسطے سے ذرا اچھی طریقے سے سن لیجیے، دین نام ہے اللہ کے احکام کے مجموعے کا، اجزاء کا نام نہیں ہے دین۔ بلا شبہ ہینڈل پینڈل سائیکل کے جز ہیں، سائیکل نہیں۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس نماز ہے، کسی کے پاس روزہ ہے، کسی کے پاس زکوٰۃ ہے، کسی کے پاس حج ہے، کسی کے پاس صدقہ خیرات ہے، بس ہے سمجھ رہا۔ جیسے بعض لوگ مسجدیں بنا دیتے، مسجدیں ایک نہیں کئی بناتے رہے مگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہو، تو خالی مسجدیں بنا دینے کا نام دین تھوڑا ہی ہے۔ بعض لوگ خالی نماز پڑھتے، مسجد بنانا ہے کچھ تعاون کرو بولے تو نہیں کرتے، اب اس کا نام دین تھوڑا ہی ہے۔ اللہ کی جانب سے لائے ہوئی ہر چیز کو ماننے کا نام دین ہے۔ اب کے رمضان میں باقی دنوں میں کم از کم ایک بات اچھا سمجھ لینے اور اللہ میاں سے اس کا فہم مانگ لینے کی کوشش کرو۔ اللہ نے فرمایا دین اسلام میں پورے آؤ، ناقص ادھورے مت رہو۔ اب عید قریب آ رہی، کپڑے سلانے کے واسطے، قمیص کرتا سلانے کے واسطے ٹیلر کو دیے سامنے، پورا سیا، ایک آستین چھوڑ دیا۔
قبول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. ہستی نہ سیا دامانہ سی دیا، گلہ نہیں بنایا، قبول ہے؟ بالکل نہیں. سب ہے، خالی کاجے نہیں ہے تو نہیں لیتا کرتے. گنڈیاں اٹکانے کی، گنڈیاں نہیں لگے ہوئے ہیں تو قبول نہیں کرتا. اپنے کو جب کوئی چیز ہونا تو پوری ہونا، لیکن اللہ کا دین جب لینے کا نمبر آیا، کیسا لینا؟ ایک پیس کو لے لے کے میں دیندار ہوں، اس کا نام دین نہیں ہے بھائی. اور یہی وہ ناقص دین ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اسلام کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. جس وقت میں اسلام کیا ہے لوگوں کو سمجھ میں آیا تو پھر یہ منظر تھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج، گروہ کے گروہ، بھیڑ کی بھیڑ، جمعیت کی جمعیت، لوگوں کی کثرت کے مجموعے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں اسلام پھیل گیا. جب دین سمجھ میں آیا تو اس کی اہمیت لوگوں کو معلوم ہوئی. آج دنیا میں کہیں بھی دین پوری طریقے سے دیکھنے کا موقع لوگوں کو نہیں مل رہا. کچھ لوگوں نے دین صرف اس کا نام رکھ لیا، وہ غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ، خالی وہی کر رہا ہوں. بہت اچھا کام کر رہا مگر خالی وہی کر رہا، اس سے نہیں چلے گا کام. کچھ لوگوں کو ذہن میں ہے کہ بھائی غریب بیمار لوگوں کے علاج کا انتظام کرنا چاہیے، معقول انتظام کرنا، علاج معالجہ. دواخانے کھول دیے، ڈاکٹرز رکھ دیے، بغیر فیس کے معائنے ہو جا رہے ہیں. بغیر پیسوں کی دوا مل جا رہی. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، زبردست قسم کا دواخانہ چلا رہے ہیں، سینکڑوں مریضوں کو فائدہ ہو رہا. بہت اچھا کام ہے، مگر کیا صرف اتنا ہی کام دین ہے یا نہیں؟ دین مجموعہ ہے تمام چیزوں کا. اب یہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں آپ کو یہ پیغام ذرا اہمیت کے ساتھ میں کہے کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. اللہ میاں میرے بندے رمضان میں بنو، غیر رمضان میں نفس کے بندے رہو بول کے بولے ہی. ایسا کچھ پڑھی کیا کہا تھا بھی قرآن میں، حدیث میں؟ جی کہ رمضان میں رہو میرے بندے، اور رمضان میں رمضان چلے جائے تو بن جاؤ نفس کے بندے. ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں زندگی دیا میرے بندے بننے کے واسطے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری عبادت کے لیے ہی میں نے تم کو پیدا کیا ہے. اس واسطے سال کا 12 مہینے بندے رہنا، اور پھر جو کرو بولے وہ کرنا، جو کام دیے وہ. گھر پہ کسی کو رکھ لیتے، میرے گھر پہ رہو تم، 15,000 10,000 20,000 جو دو بولے دے دیتا ہوں. کیا کام رہیں گا صاحب؟ جو ضرورت پڑی، جو کام بولے وہ کر لینا. اب انہیں کیا کرنا؟ ٹھیک ہے 15,000 نہیں صاحب، گرمی گرانی بہت ہے، 20,000 کر دو. اچھی بات ہے، 20,000 کر دو.
اب اس کے بعد میں اس کو بولے، کوئی بھی آئے کرے تو نام پوچھ کے آگے بولنا کون ہے، اچھی بات ہے وہ۔ اب گھر کا آدمی بولا یہ پیسے لے جاؤ ذرا ترکاری لے کے آؤ، یہ نہیں کرتا میں، 20,000 روپے لے رہا، کہہ کے لے رہا، خالا یہ بول کے لیے کیا جو کام دیے وہ کر، ایک کام کر رہا ہے ایک کام نہیں کر۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت نام ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا۔ جو حکم ہے وہ حکم پورا کرنا۔ اس واسطے اللہ کا شکر ادا کرو، اس رمضان میں اللہ پاک نے ہم کو موقع دیا روزوں کا، نمازوں کا، تراویح کا، تلاوت کا، اور بہت ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اعتکاف میں ہیں کہ اللہ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں 8-10 دن سے، ماشاءاللہ سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اعتکاف تو نام ہی ہے پوروں سے کٹ کے اللہ سے جڑنے کا۔ کس کو بولتے ہیں اعتکاف؟ بولے تو ادھر اچھا یاد رکھ لینا، ادھر سے ادھر سے سب سے دل کے تعلقات کو ختم کر کے اپنے دل کو اللہ سے لگائے رکھنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور اس کا مصداق بن جانے کا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے آگے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، اس کا نام ہے اعتکاف۔ کس سے لگنا دل؟ اس سے لگنا جس نے دل بنایا۔ یہ ایک دل اس کے واسطے سے اصل میں جو ایک ہے اس کے لیے ہے یہ دل۔ اب یہ دل میں اس گنیش نہیں ہے جس کے واسطے ہے، باقی سب ہے اس میں۔ اس واسطے بولتا ہوں میں، اب یہ دل باقی نہیں رہا، دل بن گیا۔ وہ دل مجموعے کو بولتے ہیں نا۔ عام لوگ دل بولتے ہیں، جنتا دل، دل بدلی، ٹڈی دل، جی ٹڈیوں کے مجموعے کو ٹڈی دل بولتے، پبلک کے مجموعے کو جنتا دل بولتے۔ دل بدلی بولے تو یہ گروپ میں سے نکل کے وہ گروپ میں جانے کا نام ہے۔ تو اب یہ دل کیا ہے؟ وہ دل نہیں رہا، دل بن گیا۔ سینکڑوں چیزیں اس میں ہیں، اور پھر ان میں بھی پھنسا تو ایسا پھنسا کہ وہ دل میں چلے گیا، نکلنے کی کوشش کر رہا، نکل رہا ہی نہیں۔ اعتکاف اللہ سے دل کو لگانے اور اللہ کے غیر سے دل کو ہٹا لینے کا نام ہے۔ تو رمضان المبارک میں ماشاءاللہ یہ اعمال کیے۔ اب ایک گزارش ہے، بہت سارے لوگ نمازاں بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نافلہ پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرو بولے تو وہ ایک کام نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین کا ایک حکم لیے ایک حکم نہیں لیے۔ اچھا کچھ لوگ ہیں صدقہ خیرات انہیں آیا دیا، انہیں آیا دیا، انہیں آیا دیا، واپس جانے نہیں دے رہا، کسی کو دیتے جا رہا کچھ نہ کچھ۔ اس کو نماز پڑھو بولے تو وہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے سے بولتا ہوں، ہم لوگوں نے اس کا مطلب کہ دین سمجھا ہی نہیں، اپنی طرف سے ہم جس چیز کو اچھا کام سمجھتے ہیں بس اس کو کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں،
اللہ کا دین نہیں، جس کام کو میں اچھا سمجھتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی۔ ہم جس چیز کو اچھا سمجھیں اس کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ جو حکم دے اس کا نام دین ہے۔ وہ نماز کا حکم دیں، وہ روزے کا حکم دیں، وہ زکوٰۃ کا حکم دیں، وہ صدقہ فطر کا حکم دیں، وہ رشتہ داروں کی مدد کا حکم دیں، وہ بے سہارا لوگوں کو سہارا بننے کا حکم دیں، وہ تکلیف میں مبتلا لوگوں کو تکلیف سے خلاصی دلانے کا حکم دیں، وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیں، وہ بیوی کے ساتھ اچھے رویے کا حکم دیں، وہ اولاد کے ساتھ اچھی تربیت کا حکم دیں۔ جو حکم آ گیا اس کے پورا کر دینے کا نام ہے بس۔ مجھے ہر وہ پسند ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ کو جو پسند ہے میری وہ پسند ہے بس۔ میں جسے اچھا سمجھتا ہوں برا سمجھتا ہوں یہ نہیں۔ اللہ پر ایمان نہیں ہوا، یہ تو اپنی عقل پہ ہو گیا ایمان۔ اپنی عقل پہ ایمان کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ کیا بولے وہ کرنا۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی اس کا نام نہیں ہے۔ نیک آدمی وہ نہیں ہے جو دین کا ایک کام کرے، مشرق کی طرف رخ کر لے مغرب کی طرف رخ کر لے، جیسے نصارہ اور یہود کا اپنا اپنا قبلہ تھا، بس اتنا کر لے کے کافی سمجھتے تھے۔ جیسے بہت سارے لوگ آج بھی ہیں، ارے بھائی دین کا یہ حکم بھی، یہ حکم بھی، یہ حکم بھی، عورت کیا بولتا، ابھی نمازاں پڑھ لے رہو نا جی، ابھی کیا ہونا بولو۔ بھی ایسا بولا جیسے احسان کر رہا ہو کسی کے اوپر۔ پوری زندگی زمین پر اپنی پیشانی ناک رگڑ کے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا رہے، تب بھی اللہ جل شانہ کے احسانات، ان کی کبریائی، ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی نعمتوں کا پورا حق ادا کرنا تو دور کی چیز ہے، ایک نعمت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی چیز ہے دین۔ کسی سے پوچھو ارے دین کی چیزیں اختیار کرو، بولے ابھی کیا ہونا جی، مسجد والے آئے تو ان کو پیسے دیتا ہوں، مدرسے والے آئے تو ان کو پیسے دیتا ہوں، ابھی کیا کروں بولو۔ بڑا احسان کر دے رہا ہے سوال۔ کسی سے بولو میاں دین کے کام کرو، انہیں کیا بولتا، ابھی کیا کرنا جی، تھوڑا ٹائم لگاتے رہو نا، باقی اور کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نام دین رکھ لیا لوگوں نے۔ بعد لوگوں یہ سمجھے کہ دین نام ہے کرتا پائجامہ ٹوپی داڑھی کا۔ ارے بھائی دین کا جز ہے، یہ دین نہیں۔ نماز پڑھنا دین کا ایک جز ہے، روزہ رکھنا دین کا ایک جز ہے، صدقہ خیرات کرنا دین کا ایک جزو ہے، زکوٰۃ دینا حج کرنا دین کا ایک جزو ہے، اپنی وضاحت اسلام کا بنانا دین کا ایک جزو ہے، لوگوں کی خدمت کرنا دین کا ایک جزو ہے، اور ان تمام اجزاء کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے واسطے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم اترنا شروع ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، تو دین آتا رہا اترتا رہا، اور اخیر میں جو آیات اتری ان میں سے ایک آیت یہ تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں جو کچھ ہے کرنے کا، اسے کرنے کا نام دین ہے،
اور قرآن میں جو کچھ ہے بچنے کا، اس سے بچنے کا نام دین ہے۔ یہ ایک پیغام یاد رکھ لو بھائی، رمضان کے آخری جمعہ میں، پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی زیادہ دکھیں گے لوگ مسجدوں میں، ورنہ رمضان جاتے چلے جا رہا ہے۔ یا تو آ کے پڑ گیا 10 دن کے واسطے اللہ کے گھر پہ، اور اگر نکل گیا تو کیا سمجھا، 350 دن میرے، 10 دن اللہ کے، 360 دن کا 1 سال ہوتا ہے شاید جی، 360 365 کا، تب کیا تاثر دینا چاہ رہا، 355 میرے، 10 تیرے، کیا انصاف۔ اعتکاف میں آ گیا، اس کے بعد میں پھر دکھ رہا ہی نہیں، مسجد میں ہی نہیں دکھ رہا ہوں۔ اللہ کے لیے ایسا مت کرو، حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکالو، جو بھی ضرورت مند آئے مدد کرتے رہو۔ خاص طور سے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کی، اور آپ کے رشتہ دار کو آپ جانتے ہیں، پھر اس سے ہٹ کر جو مانگنے والے آئے انہیں بھی دیجیے، مسجد والے مدرسے والے آئے ان کی بھی مدد کیجیے، جو بھی کام خیر کے سامنے آ رہے ہیں اس میں تعاون کیجیے۔ اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ کو دینے میں اور اپنے واسطے آخرت میں ذخیرہ کر لینے میں کیا ہے۔ میں دے رہا ہوں بول کے بھی تصور مت رکھو۔ پرانے زمانے میں لوگ دیتے تھے تو کیا بول کے دیتے تھے معلوم، اللہ کا دیا لے لو، اللہ کا دیا کھا لو، یوں بولتے تھے۔ آج کیا بول رہا ہے انہیں، میں دے رہا ہوں، میں ہوں بول کے دے رہا ہوں۔ تم کون ہے دینے والے؟ تمہارے 2 ہاتھ بتا رہے ہیں تم دینے والے نہیں ہیں، مانگنے والے ہیں۔ کٹورا دیے نا اللہ میں آئے، اللہ تعالیٰ مانگنے کے واسطے کیا دیا آدمی کو، کٹورا دیے، اور ہر نماز میں اس کی پریکٹس بھی کرا رہے، تیرا کام یوں کرنے کا ہے، دینے والا نہیں ہے تو مانگنے والا ہے۔ تو ناراض مت ہونا، بعض لوگوں کو ذرا جلدی غصہ آیا تو شاید ایسی کچھ تعبیر کرے تو، اور میں بولا تو غصہ کرے تو واجبی ہے، لیکن اگر اللہ میاں بولے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ اب اللہ میاں بول رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ اب ہے طرح سے کچھ میں بولا تو خطیب صاحب بولے، ہمارے شہر کے مول صاحب بولے، اور جمال صاحب بولے، ان کو کیا حق حاصل ہے، میں اتنی بڑی پوزیشن کا، اتنے پیسے والا، یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں، میرے کو مانگنے والا بولے۔ ارے سینکڑے لوگوں کے جیبوں میں جاتے میرا پیسہ، سینکڑے لوگ میرے ہاتھ سے پیسے لے کے جاتے، سینکڑے لوگوں کی ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں، 20 لوگ تو پالتے میرے پاس میں، میری فیکٹری میں 150 200 آدمیوں کی نوکریاں ہیں، وہ پوروں کا روزگار میرے ساتھ میں ہے، میرے کو بول رہی ہے کیا اپن لوگ مانگنے والے ہیں دینے والے نہیں ہیں بول کے، کسی کو خیال آ سکتا بول کے بولتے رہا ہوں میں، کچھ نہیں، سب غلط فہمی ہے، سب کے سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، بھکاری ہیں، دینے والے صرف اور صرف حق تعالی ہے۔ اس کی بنا پر جتنا کام وہ لے لے اللہ کا شکر ادا کر کے کر لیتے رہو بس، اور ہر کام کرو، صدقہ فطر شوق سے دو، ابھی تک زکوٰۃ پوری نہیں نکلی ہے تو فوراً نکال دو، بیویوں کی زکوٰۃیں نہیں ادا ہوئی تو ان کا ذہن بناؤ، ان کا پیسہ نہیں ہے تو تم دو، زندگی بھر تمہارا ساتھ دے رہی ہے، ایک زکوٰۃ دے دو گا تم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، پیسے اسے دے دو، ادا کر دے بھائی زکوٰۃ بول کے، اس کو بول کے اس کے ہاتھ میں دے کے دلاؤ، تاکہ بخالت اس کے اندر سے بھی جانا، تمہیں دے دیے تو پھر وہ چیز جا کے وہاں رہ جاتی، اس کے ہاتھ میں دے دو، دے دو، زکوٰۃ نکال دو تم،
تمہارے رشتہ داروں میں کسی کو دے دو، جس کو دینا ہے۔ میں تو بولتا ہوں کہ ہر مہینہ یا ہر ہفتہ 500 1000 اپنی استطاعت کے حساب سے 100 200 اس کو دے دیتے رہنا، جمع کر لیتے جا، سال میں ایک وقت زکوٰۃ نکال۔ سونے چاندی کی محبت دل میں مت رکھ، یہ دل اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ہے، سونے چاندی کی محبت کے لیے نہیں ہے۔ اور میرے اپنے حساب سے تو میں بولتا رہتا ہوں لوگوں کو، ہیرا اور ٹھیکرا دونوں برابر ہیں۔ لوگوں کے سمجھ لینے کا فرق ہے، انہیں 5 کروڑ کا ہے اور یہ جناب 5 پیسے کی بھی نہیں ہے، سمجھ لینے کا ہے۔ جسم کو لگا لیے تو اپنا جسم روشن نہیں ہوتا، وہ ہیرا روشن رہتا۔ منہ میں ڈالے تو بھوک نہیں مٹتی۔ زیب و زینت کی جتنا چیزیں ہیں نا، لوگ سمجھ لیے یہ قیمت کی ہے، بلکہ قیمت کی، ورنہ جیسے پتھر زمین میں سے نکلتا، ہیرا بھی ویسے ہی نکلتا۔ جیسے مٹی کنکر زمین میں سے نکلتے، سونا چاندی بھی زمین میں سے ہی نکلتا، سب مٹی کے اجزاء ہیں۔ وہ اپن سمجھ لیے یہ قیمت کا ہے، یہ قیمت کا نہیں ہے، اور اپنے سمجھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ بہرحال دوستوں، بیویوں سے زکوٰۃ بھی دلواؤ، صدقہ فطر گھر کے پورے افراد دو۔ گھر کا بڑا آدمی اپنا اور اپنے بچوں کا حساب کتاب کر کے سب کی طرف سے الگ الگ صدقہ فطر ادا کرے۔ اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ میں رمضان کا اختتام ہونا چاہیے، اور آئندہ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ اب سے میری زندگی پورے دین پر چلے گی، اجزائے دین پر نہیں۔ میرے کو کوئی چیز ہونا، پوری ہونا، میری پوری باڈی رہنا، ایک ہاتھ بھی کم نہیں رہنا، ایک انگلی بھی کم نہیں رہنا۔ ایسی چنا سب کی پسند، سب کی پسند ایسی ہے۔ تو میرے کو میں کوئی کمی نہیں رہنا، بلکہ میں چاہ رہا ہوں اللہ کے دین میں کمی رہنا، بلکہ اپن لوگ یہ جو چاہ رہے ہیں صحیح ہے کیا بتاؤ؟ بس بھائی اس کا خیال رکھو۔ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے کی تمام رحمتوں و برکتوں سے ہم سبوں کو سرفراز فرمائے، ہم سب کے حق میں دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری زندگی میں نیکی کیا جانے کا، صالحیت کیا جانے کا، اللہ کی بندگی کیا جانے کا، اچھائیوں پر استقامت کا